بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کا اڑنے والا گھوڑا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھ کو اڑا لے جائے گا۔ گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کے ہوائی جہاز کی صورت مچھلی کی طرح ہوتی ہے اور جنت کے ہوائی جہاز کی شکل گھوڑے کی طرح ہوگی۔ یہ ہوائی جہاز ایلومینیم کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جہاز یاقوت کا ہوگا۔ پھر تعجب کا ہے کہ بعض دہریوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا اور قسم قسم کے اعتراضات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتے تھے، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد نے ان ظاہر پرستوں کو خاموش کر دیا۔ جنت کے درخت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، اور ہر درخت کی شاخیں ٹہنیاں مختلف ہیں، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت کی، کسی کی زمرد کی اور کسی کی موتی کی، اور قسم قسم کے خوشوں اور طرح طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہے، اور ہر درخت کے نیچے نہر چلتی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے، اور اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں، شاید ان ٹڈیوں سے مراد نورانی فرشتے ہوں گے جو اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی شفیع و تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور ان کے چمکدار پروں کو سونے کی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جتنے مٹکے ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنی ایک درخت کا نام ہے جس کی ابتدا 6 آسمان سے ہے اور اس کی انتہا 7ویں آسمان میں ہے۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا کی لمبائی 500 برس کی راہ ہے، اور اسی مقام پر اولین و آخرین کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کا مخلوق میں سے کسی کو بھی علم نہیں، اور نہ وہاں سے اوپر کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اور یہی جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے اوپر وہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے بھی اونچے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی پیغمبر پہنچا نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی مسلمان فقیروں کی طرح جنت والوں کے راستے میں صف باندھ کر لائن بنا کر کھڑے ہوں گے،
اتفاق سے ان کے سامنے سے ایک جنتی شخص کا گزر ہوگا، اس کو دیکھ کر ایک دوزخی گناہگار مسلمان شور مچانے لگے گا، اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر اس کو آواز دے گا، کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اور کوئی یہ کہے گا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، جنتی اس کا اعتراف کرے گا، اور اس احسان کے بدلے میں وہ جنتی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی فاسق، گناہگار، اہل تقوی دینداروں اور علماء و صلحاء کی خدمت کرے گا تو یہ لوگ اس خدمت کا پھل قیامت کے بعد یہ پائیں گے کہ ان حضرات کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے کہ علماء صلحاء کی خدمت کیا کرو، شاید تم اپنے اعمال کے باعث جہنم میں پہنچ جاؤ تو تمہاری خدمت اس وقت کام آ جائے، اور ان لوگوں کی خدمت کے باعث تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور علماء کی محبت دل سے کیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی صحبت اور محبت دنیا کی زینت ہے اور آخرت کی نجات اور نورانیت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔